نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ڈھوک گجر کی اس عظیم جامع مسجد میں ہم ماہ محرم الحرام میں ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تشریف لائے ہوئے جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آج کی اس محفل پاک کی انتظامیہ کی پوری ٹیم کو، اور تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور بطور خاص آج کی بزم میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ خلیل احمد برکاتی صاحب، جناب محترم خلیل احمد گوندل صاحب، جناب محترم قاری منشا صاحب، اور جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کے اس عظیم پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ذکر شہداء کربلا ہے، اس لیے آج کی بزم کے لیے بطور خاص جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے قرآن اور محبت آل مصطفیٰ۔ اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے جو مآخذ شریعت ہیں وہ سب سے پہلے بنیادی طور پہ دو ہیں۔ سب سے پہلا شریعت مطہرہ کا منبع قرآن ہے، اور دوسرا منبع شریعت مصطفیٰ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
تو آئیں جتنا وقت بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کی نگاہ میں عظمت آل مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، کئی آیات بینات ہیں قرآن مجید کی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، لیکن میں نے ابتداً جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 42 ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الشورى۔ آیہ کریمہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی اس آیت کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو خود اللہ عطا کرتا ہے۔ اور رب کائنات یہ خوشخبری کنہیں دیتا ہے اور کنہیں سناتا ہے؟ آگے رب کائنات نے فرمایا عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری رب کائنات اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا رب کائنات آگے جس خوشخبری کو بیان کرنے والا ہے، مالک کائنات نے اشارہ دے دیا وہ خوشخبری میں ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، یہ انہی خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہوں جو ایمان والے بھی ہیں اور عمل صالح والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تحقیق، حق جاریات، نعرے حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس گھرانے کا ذکر چھڑا ہے اسی گھرانے سے آقا تاجدار کائنات نے اپنا پھول بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب محترم سید احمد رضا شاہ صاحب، ہم آپ کو آپ کی اپنی بزم میں ویلکم کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمارا یہ ذکر آل حبیب کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ۔ تو سامعین محترم، رب کائنات خوشخبری کا ذکر کرتا ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ خوشخبری میں ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، ان کو عطا کرتا ہوں عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اب سامعین محترم، جب بھی خوشخبری کا لفظ سنا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ وہ خوشخبری دکھائی جائے، وہ خوشخبری سنائی جائے۔ اور تو جب رب کائنات خوشخبری کا تذکرہ کرے گا یقیناً ذہن اس طرف جائے گا کہ اللہ جنت کی خوشخبری دے گا، رب کائنات محلات کی خوشخبری دے گا، مالک کائنات جنت کی حوروں کی خوشخبری دے گا۔ وہ ساری خوشخبریاں اپنی جگہ پہ الگ الگ موجود ہیں، لیکن یہاں رب کائنات جب فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو رب کائنات اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اس خوشخبری کا ذکر کر کے ساتھ میرا اللہ آگے فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے مصطفیٰ اپنی امت سے فرما دیں کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کسی شے کا سوال نہیں کرتا، ہاں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے علی اور فاطمہ سے محبت کرنا۔ تو سامعین محترم، تفصیلی بات تو آگے کرتے ہیں۔ خوشخبری کا ذکر رب کائنات نے پہلے کیا اور ساتھ جوڑ کے مودت آل مصطفیٰ کا ذکر کیا، ساتھ جوڑ کے مودت آل مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ تو گویا خوشخبری کا ذکر کرنا اور مودت آل مصطفیٰ کا ذکر کرنا، اس میں کوئی نہ کوئی تو ربط ہوگا۔
اور علماء جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آیات بینات کا مطالعہ کریں تو آیات بینات جو مل کے آتی ہیں ان میں بھی موضوعاتی ربط ہوتا ہے، جنہیں ربط بین الآیات کہتے ہیں۔ یہاں پہ آیت نہیں بدلی، آیت وہی ہے۔ آیہ کریمہ نمبر 23، اسی آیہ کریمہ میں ابتدائی حصے میں خوشخبری کا ذکر، اس سے اگلے حصے میں مودت اہل بیت کا ذکر۔ تو گویا رب کائنات اشارہ دے رہا ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں مودت آل مصطفیٰ سجائی جاتی ہے وہ عام نہیں رہتے، وہ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں رب کائنات خود خوشخبریاں عطا کرتا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ سمجھ آیا۔ تو سامعین محترم اسی آیہ کریمہ کو آگے پڑھے تاکہ ترجمہ سمجھ آ جائے۔ میرا اللہ مودت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر کے آگے فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، میرا اللہ فرماتا ہے جو کوئی نیکی کما کے ساتھ لائے گا، جو اس نیکی کو اپنے ساتھ لائے گا، اشارہ یوم قیامت کی طرف، جو اس مودت آل مصطفیٰ کی نیکی کو اپنے ساتھ لائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، اللہ فرماتا ہے ہم یوم حشر میں بھی اس کی اس نیکی کو اور بڑھاتے جائیں گے۔ تو سامعین محترم غور کریں، ذہن سوال کرتا ہے کیا کوئی نیکی ایسی بھی ہے جو میدان حشر میں جاری رہے گی؟ نمازیں نیکی ہیں، لیکن ادھر موت کا وقت آیا نماز کا عمل منقطع ہو گیا۔ روزے رکھنا نیکی کا کام ہے، موت کا لمحہ آیا روزے کا عمل منقطع ہو گیا۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال نیکیاں ہیں، لیکن ادھر موت کا لمحہ آیا، اس بندے کا اپنا عمل یہ نیکی والا ختم ہو گیا۔ ہاں صدقات جاریہ ہیں، ان کا اجر ملتا رہتا ہے، لیکن انسان کا اپنا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات یہاں فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو اس نیکی کو میدان حشر میں بھی ساتھ لائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے لیے اس نیکی کو اور اس نیکی کے اجر کو مزید قیامت کے دن بھی بڑھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ میرا اللہ کیا فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین توجہ کریں گے، یہ جو کلمہ ہے شکور، رب کائنات فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور شکور، بے شک رب کائنات مغفرت فرمانے والا، معاف کر دینے والا، اور لفظ شکور کا معنی ہے قدر کرنے والا، قدردان۔ سامعین توجہ کریں گے، کیا اللہ بھی قدردان ہے؟ ہم تو اللہ کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو اللہ کے ساتھ جس شے کی نسبت ہو جائے اس کی قدر کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی قدردان ہو، لوگوں میں بھی قدردان۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ارے مودت آل مصطفیٰ کی نیکی کرنے والوں اور اس نیکی کو میدان حشر تک پہنچانے والوں اور ساتھ لانے والوں، سن لو تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ میدان حشر میں بھی جو محبت حسنین سینے میں لائیں گے میں رب ان کی قیامت کے دن قدر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ پھر سامعین محترم آئیے اس آیہ کریمہ کو ایک اور انداز سے پڑھیں۔ کثیر علماء کرام جب اس آیہ کریمہ پہ گفتگو کرتے ہیں تو تلاوت لفظ کل سے شروع کرتے ہیں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اب سامعین محترم آئیے لفظ کل سے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔
لفظ کل قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 332 بار آیا ہے۔ لفظ کل کا معنی ہے اے میرے سوہنے محبوب آپ فرما دیں۔ اب سامعین، سارے کا سارا قرآن ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچا ہے۔ سارا قرآن اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا اور ہم تک زبان محمد مصطفیٰ سے پہنچا۔ اب سامعین، قرآن مجید کی آیات بینات پہ غور کریں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان بولیں گے مصطفیٰ سے پہنچی۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان۔ تو سامعین محترم، باشعور لوگ بیٹھے، مجھے بتائیے جب سارا قرآن آنا زبان مصطفیٰ سے تھا تو پھر بطور خاص کل فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لاجک کو سمجھیں گے۔ اگر میرے اللہ نے لفظ کل فرمایا تب بھی قرآن زبان مصطفیٰ سے آیا، اور جن آیات بینات کے آغاز میں لفظ کل نہیں فرمایا وہ آیات کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئیں، تو مولا ذہن سوال کرتا ہے کہ فرق کیا پڑا ہے؟ تو کل کہتا ہے تب بھی کلام اسی زبان سے آتا ہے، اور کل نہیں فرماتا تب بھی کلام اسی زبان سے آتا ہے، تو مولا پھر کل کے لانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سامعین محترم، آئمہ علوم القرآن کو پڑھیں، آئمہ علوم الفقہ کو پڑھیں، وہ آئمہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لفظ کل ہے جن آیات بینات کے آغاز میں آتا ہے، یہ لفظ کل ان آیات میں جو احکامات آتے ہیں ان احکامات میں تاکید پیدا کرتا ہے، ان احکامات میں زور پیدا کرتا ہے۔ سامعین، اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے دو الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ دو راستے، اگر ان راہوں کو سمجھ گئے تو لفظ کل کا فلسفہ سمجھ جائیں گے۔ قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ جن کے آغاز میں لفظ کل نہیں آیا، ان آیات کریمہ میں جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، انکار کفر ہے، لیکن ان احکامات سے فرار کا راستہ موجود ہے۔ لیکن وہ آیات بینات جن کے آغاز میں لفظ کل آیا اور لفظ کل کے ساتھ میرے اللہ نے جو احکامات اتارے ان احکامات کا انکار بھی کفر ہے، ان سے فرار بھی کفر ہے۔ بس یہ راز سمجھنے والا۔ مثلا میرے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 100 کے قریب مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب ڈھوک گجر میں رہنے والوں، ادھر نماز مغرب کا عشاء کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، کیا سارے محلے والے مسجد دوڑ آتے ہیں؟ بولیں گے نہیں۔ کیا سارے نماز پڑھنے آ جاتے؟ نہیں آتے۔ تو سامعین محترم، وہ لوگ جو اذان سن کر بھی نماز ادا نہیں کر رہے، غافل ہیں، سست ہیں، ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کافر ہیں یا گنہگار ہیں؟ گنہگار ہیں۔ اذان سن لی، اس کے باوجود نماز ادا نہ کی، نماز کے منکر تو نہیں ہیں، غافل ہیں۔ وہ گنہگار ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے۔ تو سامعین محترم، راز سمجھیے گا، اگر کوئی نماز کا منکر ہے تو کافر ہوگا، اور اگر انکاری نہیں لیکن غفلت میں ہے وہ گنہگار ہوگا۔
اور اتنا بڑا گناہگار ہے، اسے فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، اس کی گواہی بھی شرعاً قبول نہیں ہوگی، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اسے آگے قرآن میں دیکھیں، میرے اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو سامعین محترم، وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب ہیں، کیا وہ سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے؟ نہیں۔ اگر سامعین محترم سارے لوگ جن پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ ادا کرنے لگ جائیں تو محلوں میں کوئی غریب نظر نہ آئے، لیکن شریعت کا کیا فتویٰ ہے؟ وہ کافر ہیں؟ نہیں، گناہگار ہوں گے۔ تو یہاں بھی کلمات وہی کہ زکوٰۃ کا منکر تو کافر ہے لیکن غافل گناہگار ہے۔ روزہ کی طرف آ جائیں، میرے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ مجھے بتائیے کیا رمضان کے روزے سب مسلمان رکھتے؟ نہیں۔ کیا فتویٰ ہوگا؟ گناہگار ہوں گے۔ حج کی طرف چلے جائیں یا دیگر عبادات کی طرف چلے جائیں تو سامعین محترم پتہ چلا وہ آیات کریمہ جن کو رب کائنات نے کل کے بغیر فرمایا، ان آیات میں جو احکامات آئے ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ اب آئیے ان آیات بینات کا مطالعہ کریں جن کے آغاز میں میرا رب کل فرماتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے سوہنے محبوب اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اب سامعین محترم توجہ کریں گے، انسان مسجد میں آ جائے، وضو کرے، با جماعت نماز میں داخل ہو جائے، حالت سجدہ میں ہو اور سجدہ کی حالت میں ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں فطور آ جائے اور وہ رب کی وحدانیت پہ شک کر بیٹھے، معاذ اللہ، اللہ کی توحید پہ شک کر بیٹھے، مجھے بتائیے گا نماز رہ جائے گی؟ وضو رہ جائے گا؟ ایمان رہ جائے گا؟ نہیں۔ سامعین محترم میں سادہ سوال کرتا ہوں، بھئی آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر اللہ کی وحدانیت پہ صرف شک کر بیٹھا نہ نماز رہے گی، نہ وضو رہے گا، نہ ایمان رہے گا، تو سامعین میں سوال کرتا ہوں بھئی ہے وہ اللہ کے گھر میں، کیا پھر بھی نہیں ایمان بچے گا؟ بھئی بولتے جائیں۔ ہے نماز کے اندر، کیا پھر بھی نہیں بچے گا؟ کیوں؟ اس نے اللہ کی وحدانیت پہ شک کیا ہے، اس نے توحید پہ شک کیا ہے۔ تو سامعین محترم اب اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، آغاز لفظ کل سے ہے، یہاں پہ زبان سے اقرار و انکار کی حاجت بھی آنے نہیں دی۔ جس کے دل میں رب کی وحدانیت پہ شک آتا گیا ایمان سے خارج کر دیا۔ اب عقیدہ رسالت کی طرف آئیں، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے پیارے مصطفیٰ ان دنیا والوں کو بتا دیں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کی معیت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاتبعونی، آؤ اتباع محمد مصطفیٰ کی کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت۔ اب سامعین محترم نقطہ سمجھنے والا ہے کہ رب کائنات قرآن مجید میں لفظ کل کے ساتھ اتباع مصطفیٰ کا راز سمجھا رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج و زکوٰۃ یہ سب کچھ تو کرتا ہوں، معاذ اللہ مصطفیٰ کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتا، تو اس کے نماز روزے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ رب کائنات نے حکم لفظ کل سے دیا۔ جس نے عقیدہ رسالت آپ سے بغاوت کا سوچا اس کا ایمان جاتا رہا۔ اب سامعین محترم اس سے آگے غور کریں، میرے اللہ نے نیت عبادت سمجھائی۔ میرے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی
ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب نے نیت عبادت سمجھا دیں، اور وہ نیت عبادت کیا ہے کہ جب عبادت کرنے لگو رب کی بارگاہ میں عرض کرو میرے اللہ میری نمازیں تیرے لیے، میرے مولا میری نمازیں تیرے لیے، میرے روزے تیرے لیے، میرا زکوٰۃ ادا کرنا تیرے لیے، میرا حج ادا کرنا تیرے لیے، قربانی دینا تیرے لیے۔ گویا کوئی بھی عبادت ہے، عبادت ہوتی خالص اللہ کی ہے۔ اب سامعین محترم، قربانی کا لمحات گزرے ہیں، آپ قربانی کی نیت سے جانور لیں، ذبح کا وقت آ جائے تو معاذ اللہ ذبح کرتے وقت صرف ذہن میں فطور پیدا ہو کہ اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کرتا ہوں، اللہ نہ کرے، غیر اللہ کا تصور آ جائے، مجھے بتائیے اس کی قربانی ہوگی؟ کیا اس کا ایمان رہے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ عبادت صرف اللہ کے لیے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ صرف اللہ کے لیے یہ فائدہ ان آیات بینات میں کون سا کلمہ دے رہا ہے؟ وہ ہے پیچھے لفظ کل۔ تو اب راز سمجھیے گا، رب کائنات جس کل کو لا کر اپنی توحید کو بیان کرتا ہے، میرا اللہ جس کل کے ساتھ عقیدہ رسالت کو بیان کرتا ہے، جس کل کے ساتھ نیت عبادت کو بیان کرتا ہے، اسی کل کو لا کے میرا رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جو کل عقیدہ توحید کو لازم کرتا ہے، جو کل عقیدہ رسالت کو لازم کرتا ہے، جو کل نیت عبادت کو لازم کرتا ہے، وہی کل مودت آل مصطفیٰ کو بھی فرض کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شہدائے کربلا، زندہ باد۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ میں جو صرف لفظ کل آیا، یا کل بول بول کے بتاتا ہے دنیا والوں سن لو، مودت آل مصطفیٰ کے بغیر نہ تو ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ ہی ایمان کی لذت اور چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ اس سے آگے پھر اسی آیہ کریمہ کو پڑھے اور ایک اور انداز سے پڑھے۔ اس آیہ کریمہ کا جو انداز بیان ہے وہ ہے نفی اور اثبات والا۔ میرے بزرگ احباب اس نقطے کو آسانی سے سمجھ جائیں گے، چونکہ بچپن سے اپنے بزرگوں سے یہ شعر سنا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو تے نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ اشارہ کلمہ طیبہ کی طرف ہے۔ کلمہ طیبہ کو پڑھیں تو پہلے نفی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، میرے اللہ کیا کوئی بھی نہیں؟ اللہ فرماتے آگے پڑھو، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سامعین محترم، یہ جو انداز نفی اور اثبات ہے یہ بھی حکم میں تاکید لاتا ہے اور فرضیت کا فائدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ عربی تکلم کو پڑھے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور قوانین کا مطالعہ کرے۔ یہ جو اللہ ہے یہ استثناء کے لیے آتا ہے۔ اب اگر رب کائنات پہلے نفی نہ لاتا، یعنی لا الہ نہ آتا، صرف جیسے میرے اللہ نے سورہ توحید میں فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یعنی مثبت انداز میں اگر اللہ کے ہونے کو بیان کیا جاتا، معبودیت کو بیان کیا جاتا، تو سامعین محترم پھر حکمی فرق کیا آنا تھا؟ اگر اللہ فرماتا میں ہی الہ ہوں، رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، میری عبادت کرو، تو سامعین محترم ذہنوں میں شک اور شبہ رہ جاتا کہ اللہ تو معبود ہے، اللہ تو معبود ہے، لیکن شک ذہن میں قائم رہتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے۔ اگر انکار نہ ہوتا پہلے
اور نفی نہ ہوتی پہلے تو پھر شک قائم رہتا کہ اللہ تو معبود ہے ہی، لیکن اور بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے پہلے نفی کی، لا الہ، اس نفی نے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اس نفی اور اس بات نے توحید باری تعالیٰ کی فرضیت کو بیان کی دیا، اللہ کی وحدانیت کے مقام کو بیان کیا، حکمی تاکید پیدا کر دی۔ اب جس انداز نفی اور اس بات سے میرا رب کلمہ طیبہ میں اپنی معبودیت کو بیان کرتا ہے، اسی انداز نفی و اس بات کے ساتھ میرا اللہ قرآن مجید میں مودت آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا یا نعرہ حیدری، یا علی، الاسلام، زندہ باد، حسینیت۔ زندہ باد۔ اب سامعین محترم، کلمہ طیبہ شریف اور آیہ مودت کو ملا کے مطالعہ کرے تو راز سمجھ آئیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کلمہ طیبہ میں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اور آیہ مودت میں فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب اپنی زبان سے فرما دیں میرے امتیوں تم سے تبلیغ رسالت پر کسی شے کا سوال نہیں کرتا۔ وہاں لا الہ ہے اور ادھر لا اسألکم ہے، ادھر آگے فرمایا الا اللہ، ادھر فرمایا الا مودت فی القربا، دونوں مقامات کو اکٹھا ملا کے پڑھیں گے تو حکمی نقطہ سمجھ آئے گا۔ جو انداز نفی و اثبات رب کی معبودیت کو فرض کر رہا ہے، وہی انداز نفی و اثبات مودت آل مصطفیٰ کو فرض کر رہا ہے۔ سامعین محترم، جب یہ نقطہ بھی سمجھ گئے، آئیے اسی آیہ کریمہ سے اس نقطہ کے ایک اور انداز سے سمجھیں۔ سامعین محترم، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، میں صرف وقت بچانا چاہتا ہوں۔ دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی نے کوئی اجر نہیں مانگا، بلکہ ہر نبی نے کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، جو ہم نے تم تک دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، رب کا پیغام پہنچایا، راہ ہدایت پہنچایا، ہر نبی نے کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی قرآن کا مطالعہ کریں تو دوسرے مقام پر میرے آقا کے اپنے کلمات ہیں، میرے حضور بھی فرماتے ہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن سامعین محترم، اب ذہن میں سوچئے گا، اور کوئی نبی اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن تاجدار کائنات مانگتے ہیں۔ اب اگلے نقطے پہ آ جائیں، جو الا المودۃ فی القربا ہے، یہ اس مانگنے کے اندر بھی حکمی تاکید ہے کہ میں تم سے اور کوئی شے نہیں مانگتا سوائے اپنی آل کی مودت کے۔ اب سامعین محترم توجہ کریں گے، اس آیہ کریمہ کے آغاز میں اور اس حکم کے آغاز میں جو لفظ کل آیا ہے، وہ بتا رہا ہے یہ سوال میرے مصطفیٰ خود نہیں کر رہے، یہ سوال میرے سوہنے مصطفیٰ خود نہیں کر رہے۔ لفظ کل بتاتا ہے، رب فرماتا ہے میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہیں کہ میری آل سے مودت کرنا۔ گویا یہ جو طلب ہے، یہ طلب اللہ کی طلب ہے۔ لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ سوال اللہ کروا رہا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ سے کروا رہا ہے۔ اب شاید یہ دنیا دار لوگ ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کی محبت اور مودت اس لیے مانگی ہو کہ شاید خونی رشتے کی محبت ہے، جیسے آج کے دور میں جسے لفظ موروثیت بولا جاتا ہے۔ میں یہ راز سمجھانا چاہتا ہوں کہ
کہ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے علی سے مودت کرنا، میری فاطمہ سے مودت کرنا، میرے حسن اور حسین سے مودت کرنا، کہ شاید حضور کا خونی رشتہ ہے تو اس لیے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، یہ موروثیت نہیں ہے، یہ میرا اللہ زبان مصطفیٰ سے اعلان کروا رہا ہے۔ تو لفظ کل بتاتا ہے کہ حقیقتاً آل مصطفیٰ کی مودت مانگنے والا اللہ ہے، زبان مصطفیٰ سے سوال کروا رہا ہے، چونکہ آل مصطفیٰ کی ہے، چونکہ آل مصطفیٰ کی ہے۔ اور سوال کیوں کروا رہا ہے؟ اس میں بھلا معاذ اللہ نہ رب کا ہے، نہ رسول کا ہے، نہ آل مصطفیٰ کا ہے۔ اس لفظ کو اور سمجھاتا ہوں، ہماری محبت اور مودت کرنے کا محتاج نہ رب ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ آل مصطفیٰ ہے۔ کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہم سے مانگ رہا ہے ہم ان سے محبت کریں گے تو معاذ اللہ اگر کوئی سوچے شاید ان کا نام اونچا ہو جائے، ذہنی فطور ہے نا، شاید کوئی سوچے بھئی ہم حسن و حسین کا ذکر کریں گے تو نام اونچا ہوگا، معاذ اللہ ہم علی اور فاطمہ سے محبت کریں گے تو ان کا نام اونچا ہوگا، معاذ اللہ نہیں۔ اصل راز یہ ہے چونکہ یہ امت محمد مصطفیٰ ہے اور رب چاہتا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی امت کو جنت میں بھیجوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ میرا اللہ چاہتا یہ ہے کہ محبوب محمد مصطفیٰ کی امت کو جنت میں بھیجوں، تو جنت میں بھیجنے کا عظیم راستہ، عظیم ذریعہ مودت آل مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو حسن و حسین کی محبت ارے لوگوں تمہیں سیدھا جنت تک پہنچا دے گی۔ تو ان ہستیوں سے محبت کرنا یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے حریص ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین۔ رب بھی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے امتی جنت جائیں، میرے محبوب بھی چاہتے ہیں کہ میرے امتی جنت جائیں۔ اس لیے تاجدار کائنات کی زبان سے میرا اللہ اعلان کرواتا ہے ارے لوگو میری آل سے محبت کرنا، مودت کرنا، کیونکہ جو ان سے جڑتا جائے گا وہ ان کے ساتھ جنت جائے گا۔ یہ فائدہ ہمارا ہے۔ اور پھر سامعین اسی آیہ کریمہ کو پڑھنے اور سمجھنے کے ایک اور انداز بھی ہے۔ سامعین اگر غور کریں اس نقطہ کو سمجھیں، سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی فقہی اور شرعی حیثیت بدل جاتی ہے۔ مثلا بیٹا اگر باپ سے کہے کہ ابا جی پانی پلا دیں، تو کیا والد محترم پر بیٹے کو پانی پہنچانا اور پلانا کیا فرض ہے؟ نہیں، مستحب ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر والد محترم بیٹے کو پانی کا گلاس نہیں پہنچاتے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر والد محترم بیٹے کو کہیں کہ بیٹا پانی پلا، تو کیا اب شرعی حکم وہی رہے گا؟ نہیں، اب بیٹے پر والد محترم کو پانی پہنچانا اور پلانا واجب ہو گیا۔ سامعین محترم آپ سے سوال کرتا ہوں، سوال تو وہی ہے۔ بیٹے نے بھی والد محترم سے کہا کہ ابا جی مجھے پانی پلا دے، آپ نے کہا کہ شرعی حکم مستحب ہونا ہے۔ والد محترم نے بھی بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دے، آپ نے کہا کہ شرعی حکم بدل گیا، اب مستحب نہ رہا بلکہ واجب ہو گیا۔ سامعین اب اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھیں
یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ سوال کرنے والا دنیا کا کوئی عام انسان نہیں ہے، سوال کرنے والی ذات امام الانبیاء کی ہے۔ سبحان اللہ، سوال کرنے والی ذات سید الانبیاء کی ہے، وہ ذات حبیب کبریا جن کا نام آئے تو ہم اپنے انگوٹھے محبت سے چومتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ جن کا نام نامی آئے تو ہم سر جھکا کے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے میرے سونے مصطفیٰ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سوال کرنے والی ذات اس محبوب کی ہے جن کا ادب رب قرآن میں سکھاتا ہے۔ سامعین محترم، وہ نبی کیا سوال کرتے ہیں؟ اے امتیو، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف مانگتا ہوں کہ میری فاطمہ سے محبت کرنا، میرے علی سے محبت کرنا، میرے حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ اب وہ کیسا امتی ہوگا؟ نبی تو آل کی محبت مانگے اور امتی کہے کہ محبوب تیری آل سے محبت نہیں کرتا، کیا وہ امتی کہلانے کا لائق ہے؟ نہیں۔ تو سامعین محترم، یہ نقطہ ذہن میں بٹھائیں، سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ باپ بیٹے سے پانی مانگے تو بیٹے پر دینا واجب ہے، اگر نبی امتی سے مانگے تو امتی پر وہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سامعین، وہ کیسے امتی ہوں گے؟ وہ کیسے امتی ہوں گے کہ کلمہ تو سوہنے محمد مصطفیٰ کا پڑھیں اور حسن و حسین سے معاذ اللہ بغض رکھیں؟ وہ کیسے امتی ہوں گے جو کلمہ تو تاجدار کائنات کا پڑھیں اور علی اور فاطمہ سے بغض رکھیں؟ کل یوم قیامت کون سا چہرہ لے کے سوہنے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا؟ ارے جنت کے طالبوں، اللہ کی عزت کی قسم، جنت تو اس گھرانے کی وراثت ہے، جسے میرے حسین چاہتے ہیں اسے جنت عطا کر دیتے۔ اس لیے اگر جنت کے طالب ہیں تو آئیں پنج تن پاک سے محبت کریں۔ اب سامعین محترم، اسی آیہ کریمہ کا مطالعہ کریں، اس کے ساتھ جامع ترمذی کو پڑھیں، نسائی کو پڑھیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی اس کتاب کا مطالعہ کریں، قرابۃ النبی۔ اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی نے کم و بیش 9-10 آیات بینات سے شان آل مصطفیٰ کو بیان کیا، اور اس آیہ کریمہ کے تناظر میں حدیث مبارکہ کو بیان کر دیا۔ لما نزلت هذه الآیات، جب یہ آیہ مودت نازل ہوئی، صحابہ کرام دوڑے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ اب سامعین محترم، یہ جو صیغہ ہے قالوا، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں سوال کرنے والے صحابہ کم از کم 3 تھے یا زیادہ تھے۔ اب سامعین، تصورات کی دنیا میں ڈوبے، حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے صحابہ تھے، نام تو نہیں آئے، صیغہ جمع کا ہے، اب تصور میں ڈوب کے دیکھے کون کون تھے جو حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ، حضرت عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے رضی اللہ تعالی، حضرت انس بن مالک ہوں گے، حضرت بلال حبشی ہوں گے، حضرت ابی ہریرہ ہوں گے۔ تصور میں دیکھ دے جائیں کہ کون کون سے صحابہ آقا کی بارگاہ میں، اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ ہائے ہائے، صحابہ کے الفاظ پہ غور کریں، من قرابتک، اے سوہنے مصطفیٰ
آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کر دی؟ سامعین، صحابہ کے الفاظ میں بڑے مفاہیم ہیں. من قرابتک، صحابہ کرام کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ بھی جانتے تھے ارے کوئی تو پیارے مصطفیٰ کے قریبی ہیں جن کی مودت اللہ نے صحابہ پر بھی واجب کی ہے. کیونکہ سوال کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں، اور تاجدار کائنات آگے سے نفی نہیں کرتے. جب صحابہ نے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو نفی کر دیتے، نہیں، آقا نے اس سوال کی نفی نہیں کی. میرے حضور آگے جواب دیتے ہیں کہ سوال کرنے والے دیوانوں سن لو، وہ کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہر مومن پہ واجب کی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی، آئے ہائے، علی و فاطمہ و ابناہما، میرے آقا نے فرمایا ان میں ایک میرا علی ہے، ایک میری فاطمہ ہے، دو ان کے شہزادے حسن اور حسین اللہ نے ان کی مودت ہر مومن پر واجب کر دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. تو سامعین محترم، پتہ چلا کہ رب کائنات قرآن مجید میں مودت آل مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، محبت آل مصطفیٰ کی فرضیت کو بیان کرتا ہے. تو سامعین، میرا اللہ جن کی محبت کو، جن کی مودت کو قرآن میں بیان کرے، میرے پیارے مصطفیٰ اپنے فرامین میں بیان کرے، تو پھر کیا ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے. پھر سامعین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ارے لوگو، امام حسن و حسین میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر ان شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے. حضرت صدیق اکبر کا یہ عمل تھا، ان شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کے اور سامنے بٹھا کے منبر پہ خطابات کیا کرتے تھے، لوگو حسن و حسین میں محمد مصطفیٰ کو تلاش کرو. کیا بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ساری زندگی امام حسن و حسین سے محبت کرتے رہے. لوگ پتہ نہیں کیا دیکھتے سنتے، ساری زندگی حضرت عمر فاروق امام حسن و حسین سے مودت کرتے رہے. یہاں تک کہ مشہور واقعات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں سے محبت کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں، واقعہ آپ نے سنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر ہے کہ امام حسن و حسین میں سے ایک شہزادہ تشریف لایا اور حضرت عمر فاروق کو بول کے کہا کہ اتر جائیں میرے بابا کے منبر سے. خلیفہ وقت ہیں، بس یہ کلمات سننے تھے کہ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں چھلک پڑی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. منبر سے نیچے اترے، شہزادے کو سینے سے لگا کے کہا ارے حسن و حسین، میں نے کب کہا کہ میرے بابے کا منبر ہے؟ یہ تو آپ کے بابا کا منبر ہے، یہ منبر سونے محمد مصطفیٰ کا ہے. یہاں تک کہ سامعین الفاظ آپ کو مل جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمات میں کہتے میرے باپ نے تو مجھے چرواہا بنایا تھا. حضرت عمر فاروق کے والد محترم کے بہت سارے جانور تھے، اور جیسے گھر میں جانور ہوں تو بچوں کو ساتھ بھیجا جاتا ہے چرانے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے باپ نے تو مجھے چرواہا بنایا تھا، تیرے بابا نے مجھے پکڑ کے کائنات کا والی بنا دیا. تو سامعین محترم، یہ راہ سمجھیے گا
محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، مودت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں جب محبت اور مودت آل مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو شاید کچھ لوگ پریشان ہو کے کہتے ہوں گے کہ نہیں یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے۔ اور سامعین محترم، یہ فلاں فلاں کے جملے صرف ذکر آل مصطفیٰ پر نہیں، آج کے دور میں ہم اتنے بد نصیب ہو گئے کہ اگر کوئی عقیدہ توحید کو چند جمعے بیان کرے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن گیا۔ اگر کوئی چند جمعے ذکر صحابہ کر لے تو فتویٰ آ جاتا یہ فلاں ہو گیا۔ اگر کوئی ذکر مولا کائنات پر چند خطاب کر دے تو کہنے والے کہتے ہیں فلاں ہو گیا۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں، اس فلاں فلاں کے دندے سے نکلو، اللہ کی عزت کی قسم، جب تک توحید نقطہ کمال پہ نہ پہنچے، عقیدہ رسالت نقطہ کمال پہ نہ پہنچے، مودت آل مصطفیٰ نہ ہو، محبت صحابہ نہ ہو، محبت اولیاء نہ ہو، جب تک یہ ساری محبتیں ساری نسبتیں اکٹھی نہ ہو تب تک ایمان پہ بہار آتی نہیں ہے۔ اس امت کو توڑنے کے لیے اور اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ فلاں فلاں کے دھندے چھیڑے گئے۔ ہم منہاج القرآن والے وہ ہیں جو اعتدال کے ساتھ سب اذکار مکمل کرتے ہیں۔ اگر یوم حضرت صدیق اکبر ہو تو ہم محبت اور لطافت سے ذکر صدیق اکبر کرتے، یوم حضرت عمر فاروق ہو، عثمان ذو النورین ہو تو ذکر صحابہ ہوتا ہے، اگر محرم الحرام ہو تو کسی کا خوف نہیں کرتے، پھر ہم ذکر شہدائے کربلا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ اور سامعین محترم، اینڈ کرنے لگا ہوں، ذہنوں میں ایک سوال رہے گا کہ واقعہ کربلا کیوں بپا ہوا؟ آقا امام حسین علی مقام نے سارا کنبہ کیوں لٹا دیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس راز کو چند کلمات میں سمجھا دیا، اور آپ نے مقام امام حسین سمجھا دیا۔ کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ آپ نے فرمایا لوگو، اگر معین الدین چشتی کا عقیدہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میری نگاہ میں حسین کیا ہے تو سن لو، میں حسین کو شاہ کہتا ہوں۔ پھر شاید اندر دل نے سوچا ہوگا بھی شاہ تو چھوٹا درجہ ہے، پھر فرماتے نہیں، میرا حسین صرف شاہ نہیں ہے، شاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ پھر فرمایا یہ بادشاہ تو دنیا کے بھی ہوتے ہیں، آگے فرمایا دین است حسین۔ آپ نے فرمایا میرا حسین یہ سارے کا سارا دین ہے، دین پناہ است حسین، صرف دین نہیں، سارے دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ اگلے الفاظ سمجھنے والے، سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ یزید ظالم تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، اور شریعت مطہرہ کا باغی تھا۔ یزید کا بچپن بھی دیکھیں، وہ کتے پالتے ہوئے اس کا بچپن گزرا ہے۔ یزید کی جوانی دیکھیں، شراب نوشی میں اس ظالم کی جوانی گزری ہے۔ وہ ظالم اور بدبخت ادھر منبر پہ بیٹھا شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑانے لگا۔ اس ظالم یزید نے
مدینۃ المنورہ پہ حملہ کیا، اور صرف حملہ نہیں کیا، اس ظالم یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے۔ میرے حضور کے صحابہ کو پکڑ پکڑ کے ان کے منہ پہ معاذ اللہ تشدد کیا گیا۔ کتب کا مطالعہ کریں، صرف مسجد نبوی میں گھوڑے نہیں بندھوائے، اس ظالم نے اپنی فوج میں اعلان کروا دیا کہ 3 دن تک مدینہ کی خواتین اس کی فوج پر حلال ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا۔ آج کے دور میں کئی لوگ یزید کے وکیل نظر آنے لگ گئے۔ وہ ظالم یزید آقا امام حسین کو شہید کروانے سے پہلے صرف ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ادھر آقا حسین کو شہید کرواتا گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ واقعہ کرب و بلا کے بعد ہم اس یزید کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اور اگر کسی کو دلائل چاہیے ہوں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب القول المتین کا مطالعہ کریں، کیونکہ اب وقت نہیں، میں صرف اشارات دے کے گزر رہا ہوں۔ تو جب اس ظالم یزید نے ظلم کرنے شروع کیے، شریعت مطہرہ کی دجیاں اڑانے لگا، اس نے آقا امام حسین سے مطالبہ کیا، بیعت یا سر، یا ہاتھ دے دیں یا سر دے دیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہی راز سمجھایا، سر داد نہ داد، دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، لوگوں میرے حسین نے سر دے دیا، اسلام بچا لیا، اس لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں دین کی بنیاد بھی حسین ہے، دین کی بنا بھی حسین ہے، دین کا تحفظ کرنے والا بھی حسین ہے۔ اور آج اگر ہم مساجد میں آذان دے رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو سامعین محترم اللہ کی عزت کی قسم ہم سب پہ یہ احسان حضرت امام حسین کا ہے۔ اس لیے صبح و شام آقا امام حسین سے محبت کا دم بھرا کریں۔ محبت حسین اور ذکر حسین صرف ماہ محرم الحرام کی محتاج نہیں ہے، ہر لمحہ آل مصطفیٰ سے محبت کا دم بھرتے رہیں۔ اس عظیم بزم کے انعقاد پر بار دیگر ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔